باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے اور 26واں پارہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں کئی جگہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات گزر چکے ہیں۔ 15ویں پارے میں آیہ کریمہ میں آتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی جس طرح اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ ضروری ہیں، اسی طرح ماں باپ کا ادب اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔ اور کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پر شرک آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، یہ پہلے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے یہ بڑا معقول اہتمام فرمایا ہے۔ اس آیت میں بھی یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور یہاں اس کے بعد ماں باپ سے حسن سلوک کا ارشاد فرمانے کے بعد پھر فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اٹھائے پھرتی رہی ہے اس کی ماں اس کو بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے۔ اہل شعور اس بات سے واقف ہیں کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس عورت کی طبیعت میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! 9 ماہ تک مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اس کی طبیعت میں مختلف کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ کھانے پینے میں فرق آ جاتا ہے، سونے جاگنے میں فرق آ جاتا ہے، بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں جو اولاد کے لیے ایک عورت برداشت کرتی ہے۔ پھر جب ڈلیوری کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس کا خاص کر کے اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس نے وضع کیا، اس کو جنم دیا ہے، اس کو بہت تکلیف اٹھا کر، زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر کر ایک عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔
یہ تکلیفیں اس نے بیٹے کے لیے، اس بیٹی کے لیے برداشت کی ہیں، تو اس کو بھول نہیں جانا چاہیے، اس کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو تکلیفیں بڑی ہیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سب سے بڑا حق میرے اوپر مخلوق میں سے کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا باپ کا۔ باپ جو ہے وہ ماں کے سر کا بھی تاج ہے، اس کی عظمت، اس کی عزت یہ اپنی جگہ، لیکن جو کارکردگی ہے وہ چونکہ ماں کی زیادہ ہے، اس لیے اس کی حقوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ بیان فرمائے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 حج میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنی ماں کو کروائے ہیں، حق خدمت ادا ہو گیا؟ 70 حج اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ماں کو کروائے ہیں، میرا حق ادا ہو گیا جو اس کا میرے اوپر تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک رات جب تو نے بستر گیلا کر دیا تھا، وہ تیری جگہ آپ ہو گئی تھی اور تمہیں سوکھی جگہ پہ کر دیا تھا، اس ایک رات کی قیمت بھی ابھی ادا نہیں، اس ایک رات کی قیمت بھی ابھی ادا نہیں ہوئی، تو پورے حق اللہ کو۔ تو بات تو ہے سمجھنے کی، ہم سن بھی لیتے ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے۔ یہ جو اللہ پاک کا ارشاد ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف نہیں کرنی، ان کو ذکر۔ ماں باپ سے جب بات وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ کا ارشاد ہے کہ ماں باپ سے جب بھی بات کرنی ہے لہجہ تمہارا نرم ہونا چاہیے۔ بھائی طبیعت کیسی بھی ہے، اب طبیعت ناساز ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، تندرست ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، بیمار ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے۔ جب نماز کا وقت آ گیا تو پھر پڑھنی ہے، پاویں کھڑے ہو کے پڑھے، پاویں بیٹھ کے پڑھے، پاویں لیٹ کے پڑھے۔ طبیعت خراب ہے، کوئی تکلیف ہے، غصہ چڑھا ہوا ہے، بھائی جب ماں سامنے آ گئی، جب پیو سامنے آ گیا تو اس کے سامنے نرم لہجہ کرنا ہے، اسی طرح بوتھا چڑھایا ہے اور اسی طرح بات کر رہا ہے، ہاں جی نرم لہجہ کرنا ہے، نرم لہجہ کرنا لازم ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے ایسے حالات میں جب وہ ڈانٹ رہے ہوں، ماں باپ ڈانٹ رہے ہوں، جھڑکیاں دے رہے، وہ بڑا بد نصیب ہے جو اٹھ کے گل پہ جائے، اس وقت بھی نرم لہجہ رکھنا۔ علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں باپ اگر ڈانٹ رہے ہیں تو بیٹی نے اگر بولنا ہے تو یہ کہ جی حضور، جی حضور ٹھیک ہے جیسے آپ فرماتے، یہ ادا ہونی چاہیے اس وقت۔ یہ مطلب ہے قرآن پاک کا، اور جس نے قرآن مجید پر عمل نہیں کیا، جو اللہ پاک نے فرمایا حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جو ایسا نہیں کیا، اپنے لہجے کو درست نہیں کیا، اس نے اپنی تباہی کا سامان کر لیا۔ لہذا پھر فور اپنے آپ کو تبدیل کر لو، اپنے لہجے کو تبدیل کر لو۔ یہ ساری چیزیں لکھی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حمل کی مدت، حمل میں اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔
یہ ماں کی مشقت 30 ماہ تک پہلے حمل کو اٹھائی پھری ہے، پھر اس نے اس کو جنم دیا ہے، پھر اس نے 2 سال تک دودھ پلایا۔ تو حمل کی جو کم سے کم مدت ہے، اس پر بھی ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ حمل کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ ہمیں تو شک پڑ جاتا ہے نا 6 ماہ کے بعد بچہ ہو جائے، شادی کے 6 ماہ کے بعد ہو جائے، شادی کے 6 ماہ کے بعد بچہ ہو جائے تو ہمیں تو شک پڑ جاتا ہے، اس پہ تہمتیں لگانے شروع کر دیتے۔ کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے، یعنی 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک پیش آیا، لوگ عورت کو پکڑ کے لے آئے کہ 6 ماہ کی شادی کو ہوئے ہیں اور بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو رجم ہونا چاہیے یا اس کو کوڑوں کی سزا ہونی چاہیے، یہ تو غلط ہوا ہے، شادی سے پہلے کا یہ بچہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ فیصلے کے لیے حضرت علی کو بلاتے تھے۔ قاضی اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شہر، ان کی آپس میں یہ محبت کی علامت ہے۔ ایک فیصلہ پہلے حضرت عمر فاروق آپ نے کیا، کوئی فیصلہ تھا تو پھر خیال آیا کہ نہیں علی سے پوچھتے۔ جب علی نے فیصلہ کیا تو علی المرتضیٰ شیر خدا کا فیصلہ بہت اعلیٰ تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی فیصلہ جو کسی کے غلط ہونا ہے نا، یہ ہلاکت ہے اس کے لیے۔ آج کل کے ججوں کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں نا، جیسے مرضی ہو، پیسے آنے چاہیے۔ ہاں جی، تو وہ یہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا دور، یہ 6 ماہ شادی کو ہوئے ہیں اور یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہی آیت پڑھی کہ 2 سال دودھ پلانے کی، اور 2 سال دودھ پلانے کی اگر نکالیں تو پیچھے 6 ماہ بچتے ہیں، یہ عورت صحیح ہے، یہ بچہ صحیح ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ تو یہ ماں کی مشقت بیان کرتے ہوئے تاکہ اولاد کو قدر ہو کہ ان کی عزت کیسے کرنی ہے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا۔ ابھی آدھی آیت پہ ہوا ہے بات، ابھی آدھی رہ گئی، انشاءاللہ کل اگر بشرط زندگی اس پہ بات ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔